تعلیمات میں سے جہاں اور بہت سارے تعلیمی پہلو ہمیں نظر آتے ہیں، ان میں سے آپ کا حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ علم دین اور علماء حق کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے اور ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے اور اس کا درس بھی دیتے تھے اور لوگوں کو اس کی باقاعدہ تاکید بھی کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ علم حاصل کرنے کا شوق دلایا گیا ہے، اور علم والوں کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما رکھا ہے والذین اوتوا العلم درجات، جو علم دین حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درجات جو ہے وہ بلند عطا فرماتا ہے۔ تو متعدد جگہ پر علم دین حاصل کرنے کا شوق دلایا گیا۔ علم دین اور اس سے متعلقہ امور کی تعظیم اور تکریم دینی فرائض میں سے ہے، اور علم دین اور علماء حق کی توہین جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا قول ہے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ او کما قال۔ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، شفقت والا معاملہ ان کے ساتھ نہ کرے، اور تیسرے نمبر پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہایت محنت اور جان فشانی کے ساتھ علم حاصل کیا، پھر جب مسئلہ ارشاد پر جلوہ گر ہوئے تو لوگوں کو علم دین اور علماء حق سے محبت کا خوب آپ نے جو ہے وہ درس دیا۔ اس قدر آپ نے درس دیا اور طلباء کرام کے ساتھ اور علماء کرام کے ساتھ آپ کی محبت اس قدر تھی، ایک موقع پر آپ نے بیان فرمایا کہ پہلے وقتوں کی بات ہے کہ ایک آدمی تھا اور وہ آدمی کن افعال کا مالک تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ علماء اور مشائخ کو دیکھتا تو اپنا منہ ان سے پھیر لیا کرتا تھا۔ علماء اور مشائخ کو جب دیکھا کرتا تو اپنا منہ دوسری جانب کر لیا کرتا، اور حسد کی جو ہے وہ بنیاد پر ان کی طرف نہیں دیکھ پاتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، اس نے اپنے رویے سے اپنے آپ کو باز نہ کیا، علماء کے ساتھ جو ہے وہ حسد ہی کرتا رہا، اور اسی حسد کے اندر اس کی موت جو ہے واقع ہو گئی۔ تو جب اس دنیا سے پردہ فرما گیا، موت کے بعد جب اسے قبر میں رکھا گیا تو پھر کیا ہوتا ہے، جب بھی اس کا منہ قبلہ کی جانب کیا جاتا تو ہر بار اس کا منہ جو ہے وہ قبلہ سے پھر کر دوسری جانب ہو جایا کرتا۔ لوگ بار بار اس کے منہ کو قبلہ کی جانب کرتے، لیکن جیسے ہی قبلہ کی جانب اس علماء کا احترام نہ کرنے والے شخص کا منہ قبلہ کی جانب کیا جاتا تو پھر وہ جو ہے وہاں سے پھر کر دوسری جانب ہو جاتا۔ تو یہ معاملہ چلتا رہا، دوسری طرف اس کا منہ ہو جاتا تو لوگوں کو حیرت ہوئی۔ جب حیرت کے اندر مبتلا ہوئے تو بالآخر غیب سے یہ آواز آتی ہے کہ اے مسلمانوں، اس کا قبلہ کی طرف اس کا جو ہے وہ قبلہ کی طرف منہ نہیں ہوگا، خود کو اور اس کو تکلیف کے اندر کیوں تم نے مبتلا کیا ہوا ہے، تم جیسے بھی کر رہو اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہونے والا نہیں ہے، مالک ماجرا کیا ہے، مسلمان ہے اور اس کا منہ ہم قبلہ کی جانب کر رہے ہیں اور پھر یہ پھر کر دوسری جانب ہو جاتا ہے، اور کیوں اس کا منہ اس کی طرف نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی غیب سے یہ آواز آتی ہے کہ دنیا میں یہ شخص علماء اور مشائخ سے منہ پھیر لیتا تھا، ان کے بارے میں اپنے دل کے اندر یہ بغض رکھا کرتا تھا، حسد کیا کرتا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ نیک بندے ہیں ان کے متعلق فرمایا گیا، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ غیب سے یہ آواز آتی ہے کہ جو بندہ اس دنیا کے اندر رہ کر میرے علماء اور مشائخ سے منہ پھیرے،
ہم اپنی رحمت سے اس بندے کو جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں، ہم اپنی رحمت سے اس کو پھیر دیتے ہیں، اسے اپنی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے لوگوں کے اندر شامل کر دیتے ہیں، اور یہ دنیا کے اندر اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نیک بندے فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو علماء کے ساتھ بغض رکھا کرتا تھا، مشائخ کو دیکھ کر منہ پھیر لیا کرتا تھا، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ غیبی آواز ہی آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ فرمایا کہ دنیا کے اندر اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا اور روز قیامت اسے ریچھ کی شکل پر اٹھایا جائے گا۔ اس قدر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علماء اور مشائخ کے ساتھ